بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم مصرہم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم جزاک اللہ. آؤ بیٹا نور فاطمہ ادھر میرے ساتھ ہے. آ جاؤ ادھر بیٹھو آرام سے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له واشهد ان لا اله الا هو وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي فلا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من ناديت تبارک ربنا وتعالیت صلی اللہ علیہ نبی جی. مل کے پڑھ لیجئے گا سارے بچوں درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد السلام علیکم پیارے بچوں. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ شکر الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے آج ٹیچر آپ کو کون سی چیز سکھانے جا رہی ہیں قرآن پاک کے ذریعے؟ آج ماں باپ کی عزت اور احترام کا ٹاپک ہے. کون کون بچہ اپنے ماما بابا کی عزت کرتا ہے، خیال رکھتا ہے ان کو؟ شاباش. اور کون کون بچہ تنگ کرتا ہے اپنے ماما بابا کو؟ سارے تنگ کرتے ہیں. اب ذرا توجہ سے سننا ہے آپ نے. دیکھو آپ کی امیاں بیٹھی ہوئی ہیں نا یہاں پہ، وہ بتا رہی ہیں. اور اللہ رب العزت نے ماں باپ کا کیا رتبہ بنایا ہے، وہ رتبہ آپ خود دیکھنا اور حیران ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے میرا پیارا بیٹا؟ آئندہ اپنے ماں باپ کو بالکل بھی تنگ نہ کرنا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ صرف اور صرف میری عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اللہ تعالیٰ ایک ہے یا بہت سارے ہیں؟ اللہ کی رضا سے خوشیاں آتی ہیں نا، اللہ کی رضا سے دکھ آتے ہیں. تو اللہ رب العزت کو لے کر آتا ہے. اللہ ہی ان کو ٹال سکتا ہے ہماری پریشانیوں کو، یا کوئی اور ٹالتا ہے؟ اللہ ٹالتا ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ صرف اور صرف میری عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہرانا. آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے ہاں مگر الا ایاہ وبالوالدین احسانا. میری عبادت کے فوراً بعد اپنے ماں باپ پر احسان کرو. آپ لوگ اپنی امیوں کو، اپنے بابا کو پانی کا گلاس پلاتے ہو، ٹانگ دبا دیتے ہو، یا کوئی کام کر دیتے ہو، یا پانی بھر دیتے ہو، بیٹا آرام سے، یا پانی بھر دیتے ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ پھر کہنے لگ جاتے ہو امی میں تو بہت تھک گیا ہوں، امی میں تو بہت پریشان ہوں، آپ نے مجھے تھکا کے رکھ دیا. ایسے نہیں کہنا چاہیے. اور جب یہ ماں باپ بزرگ ہو جائیں تب بھی ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ جاؤ اس سے دعا منگوا لو، اس سے دعا منگوا لو، پیر سے دعا منگوا لو، فقیر سے دعا منگوا لو. اللہ رب العزت کہتا ہے تمہارے پیر و مرشد تمہارے اپنے ماں باپ. جس کے گھر میں ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں اللہ اس گھر میں مصیبتیں نہیں بھیجتا، اللہ اس گھر میں پریشانیاں نہیں بھیجتا. اور اللہ رب العزت نے فرما دیا اپنے ماں باپ پر احسان کرو. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ ہنسا دیا، ایک ہنسی کے صدقے اللہ اس کو ایک حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے. کہیے گا سبحان اللہ. اللہ رب العزت فرماتا ہے اما، ہاں مگر یبلغن عندک الکبر، ان میں سے
जब कोई बुजुर्गी की उम्र को पहुंच जाए, बूढ़ा हो जाए, या फिर अहदहुमा औ किलाहुमा, उनमें से कोई एक तुम्हारे साथ हो और वो बुजुर्ग हो जाए, तो उनके साथ आपने बात कैसे करनी है? आपने बड़े अच्छे तरीके से बात करनी है, डांट के बात नहीं करनी, क्योंकि बुजुर्ग बंदा बच्चा की तरह होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पिछली उम्र सबको शिफाए कामला, सेहत कामला वाली और बेऐबी अता करे, लेकिन ये उम्र ऐसी होती है जिसमें इंसान दोबारा बच्चा बन जाता है, उसको दोबारा तवज्जो चाहिए, उसे दोबारा प्यार चाहिए, और ये हमारे लिए इम्तिहान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तुम्हारे माँ बाप दोनों या उनमें से कोई एक जब बुजुर्गी की उम्र को पहुंच जाए, तो ये देखें कुरान पाक ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, मैंने इस्तेमाल नहीं किया। फला तकुल लहुमा उफ़्युम, उफ तक ना करो अपने माँ बाप को। हम तो इतना जुल्म की इंतहा कराची में मुल्तान तक ओल्ड एज होम बन गए हैं, पता है आपको प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी बहनों, इस्लामी बहनें यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं। बच्चे छूटते ही माँ बाप कितने मुश्किल से निकाह कराते हैं अपनी औलादों का। वो औलाद छूटते ही कहती है कि हम अपने माँ बाप से क्या होना चाहते हैं? अलहदा होना चाहते हैं। हम अपने माँ बाप के खर्चे नहीं बर्दाश्त कर सकते। दर हकीकत आप लोग कभी समझ लो इस बात को, जिस कुएं में पानी होता है वो पानी तब तक आता है जब तक उसे पीने वाले आकर उसका इस्तेमाल करते हैं। जब पीने वाले आकर पानी पीना ही कुएं से छोड़ जाए तो पानी ही खत्म हो जाता है। देने वाले हाथ को अल्लाह रब्बुल इज्जत सरसब्ज व शादाब रखता है। देने वाला हाथ, चाहे वो इमदाद का है, चाहे वो प्यार का है, चाहे वो मोहब्बत का है, चाहे वो शफ़क़त का है, चाहे वो किसी की साथ देने का है, तो देने वाला हाथ कभी भी परेशान नहीं हो सकता, कभी भी गरीब नहीं हो सकता। ये मेरे रब्बे करीम का वादा है। और देने वाले हाथ की बात करें तो यहाँ सदके की बात में भी दरमियान में आती है कि सदका अल्लाह को इतना पसंद है। जो सदका, जो खैरात आप मदरसे के लिए दे रहे हैं, या मेरे बच्चे मदरसे के, यहाँ मेरे कॉलोनी के अमीर घरानों से जाके डोनेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं, इस नियत के साथ कि वो सदके निकालें, और निकालें उनकी वजह से किसी गरीब की मदद की जा सके, किसी के घर आटा पहुंचा दिया जाए, किसी के घर सालन पहुंचा दी जाए, किसी के घर कपड़ा पहुंचा दिया जाए, इस मदरसे को तवस्सुस बना के पहुंचा दिया जाए, तो ये सदका अल्लाह के गजब को ठंडा करता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, न सिर्फ ठंडा करता है बल्कि बुरी मौत से भी सदका बचा लेता है। सदका वो वाहिद चीज है जो अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचा लेता है। तो मेरी इस्लामी बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनको घरों से मत निकालो। हम घरों से भी निकाल देते हैं, मारते भी हैं, पीटते भी हैं, और फिर कहते हैं हमारी दुआएं नहीं कबूल होती। वो इसलिए नहीं होती कि अल्लाह फरमाता है जिस घर में बुजुर्ग बैठा होता है, मैं उस घर में मुसीबत और परेशानियां कैसे भेजूं कि मैं अल्लाह उसके सफेद बालों से हया खाता हूँ, मैं अल्लाह उस बुजुर्ग के चेहरे की झुर्रियों से इश्क करता हूँ। जिस घर में मेरा बुजुर्ग होता है मैं उस घर में मुसीबत नहीं भेजता। अगर मुसीबत आ जाए तो आटे में से बाल की तरह मैं उनको निकाल देता हूँ। कहिएगा सुबहान अल्लाह, कहिएगा सुबहान अल्लाह। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, और अपने माँ बाप को डांटा ना करो बल्कि उनके साथ प्यार और मोहब्बत के अल्फाज इस्तेमाल किया करो। जब आपके माँ बाप आपसे नाराज होते हैं, देखें अल्लाह ने माँ को इतना बड़ा रुतबा दिया, दर्जा दिया कि साइंस कहती है बैक वक्त 24 हड्डियों को इकट्ठे रख के जब तोड़ा जाए, जो दर्द होती है, जो तकलीफ होती है, वो तकलीफ, वो दर्द माँ एक बच्चा जन्मते वक्त बर्दाश्त करती है। और उसके फौरन बाद जैसे ही वो अपने बच्चे को देखती है ना, वो सारी दर्द और तकलीफ भूल जाती है। वो कहती है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए जन्नत ला के माँ के कदमों के नीचे सजा दिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि बाप की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी के मुतरादिफ है। जिसने अपने बाप को नाराज कर दिया उसका अल्लाह भी उससे नाराज हो जाता है। इस दुनिया में हम किसी मकसद से आए हैं, ये नहीं कि सिर्फ खाना है, पीना है और चले जाना है। नहीं, आपने खाने का भी हिसाब देना है, पीने का भी हिसाब देना है, ओढ़ने का भी हिसाब देना है, ज्यादा आया है उसका भी हिसाब देना है, कम है उसका भी हिसाब देना है, हर सूरत देना है।
پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کہتے رہو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اپنی تیز ترار زبان اپنے ان ماں باپ کے سامنے دھیمی چلاؤ جنہوں نے تمہیں بولنا سکھایا، اپنے بازو پست رکھو ان ماں باپ کے سامنے جنہوں نے تمہیں اڑنا سکھایا، اور توجہ کرو اپنی نمازوں کی طرف کہ جب تم تشہد میں بیٹھتے اور دعا مانگتے ہو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کہتے آمین، یعنی ہماری نمازوں کو بھی اللہ قبول نہیں فرماتا جب تک کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کر لیتے۔ پیارے بچوں، اسلامی بہنوں، بڑا ہی خوبصورت ایک واقعہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا، اسراء المعراج کا سفر نصیب ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ایک باغ میں ایک اذان کی آواز سنی، اونچی آواز سے، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت آ رہی ہے۔ حضرت جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ جبریل کی اتنی خوبصورت اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ یہ آواز جنت میں نہیں بلکہ آپ کے صحابی کی آواز، اذان کی آواز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کون سا صحابی جس کی اذان جنت کو معطر کر رہی ہے؟ فرمایا یہ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ ہے۔ پوچھتے ہیں حضرت جبریل امین کہ آخر انہوں نے ایسی کیا نیکی کی جو اللہ نے ان کا رتبہ اتنا بلند کیا، اذان وہ زمین پر دیتے ہیں جنت مہک جاتی ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا کہ انہوں نے اپنی بوڑھی ماں کا بہت زیادہ خیال رکھا، اللہ اس پر راضی ہو گیا۔ وہ دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں اس سے جنت گونج اٹھتی ہے، وہ دنیا میں اذان دیتے ہیں اس سے جنت گونج اٹھتی ہے۔ تو ماں باپ کی عزت کرنا ہمارے پر فرض ہے، یہ وہ فرض ہے جیسے کھانا پینا اوڑھنا بچھونا، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اللہ اسی پر راضی ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں۔ اور حضرت اویس کرنی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں حضرت عمر فاروق تشریف فرما ہیں، یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف فرما ہیں، دونوں میں سے صرف ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ چونکہ عمر میں چھوٹے ہیں اس لیے خاموشی سے سنتے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق دوست بھی ہیں، محبت بھی ہے، لیکن عمر کی برابری کی وجہ سے کہ دونوں کی ایج برابر ہے اس لیے سوال بھی پہلے کر لیتے ہیں۔ حضرت علی نے عشق کی انتہا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر لبیک فرماتے تھے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسی ہستی ہمیں یہ کیوں فرما رہی ہے کہ ہم جائیں یمن کی بستی کرن میں، وہاں ویس کرنی شخص کو ڈھونڈے اور اسے کہیں کہ وہ ہماری بخشش کی دعا کرے، بھلا اس نے ایسی کیا نیکی کی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس کرنی نے اپنی ماں کی وہ خدمت کی کہ اللہ اس پر راضی ہو گیا۔ جنت کے دروازے اللہ جان بوجھ کر جب اس پر بند فرمائے گا تو یہ روئے گا اور کہے گا یا اللہ میں بڑی مشکل سے جنت تلک پہنچا ہوں، آپ میرے پر جنت کے دروازے کیوں کر بند فرماتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا اے اویس کرنی تو نے جو اپنی ماں کی خدمت کی، میں اللہ تیرا عاشق و گرویدہ ہو گیا، تیری ماں کی خدمت کی وجہ سے تو پیچھے مڑ کے دیکھ تجھے پیچھے کیا نظر آتا ہے۔ تو حضرت اویس کرنی فرمائیں گے یا رب العزت یہ تو لوگ ہیں جو ترس رہے ہیں تڑپ رہے ہیں جنت میں آنے کی خاطر، آپ ہمیں کیوں کر دکھاتے ہیں ہم اپنے حصے کی ترس اور تڑپ تو بھول چکے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اویس کرنی کے اشارے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ فرمائے گا اویس اشارہ کر دے جہاں جہاں تلک تیرا اشارہ جائے گا ہر شخص تیرے ساتھ جنت کا وارث بن جائے گا۔ تو یہ ہے ماں باپ کی خدمت، یہ ہے ماں باپ کا اللہ رب العزت نے رتبہ رکھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی امی جان کو 3 روز اپنے کندھے پر بٹھا کے طواف کروایا، تو کیا میں نے اپنی ماں کی ممتا کا حق ادا کر دیا؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مادر رحم میں رہتے ہوئے تو نے اپنی ممتا کے 3 لمحوں کے درد کا بھی حق ادا نہیں کیا، اور تو کہتا ہے کہ تو نے ماں کی ممتا کا حق ادا کر دیا۔ انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ہر چیز کا، ہر رشتے کا، ہر ناطے کا حق ادا کر سکتا ہے ماں سوائے 3 ہستیوں کے۔ نمبر 1 اللہ رب العزت کی ذات، وہ ہمارے سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ ہم جتنے گناہ کریں پھر بھی ہمارا رزق بند نہیں کرتی۔ اس سے اتنی محبت ہے کہ وہ ہماری عمر لمبی کر دیتا ہے، صرف اس آس پر کہ میرا بندہ شاید کسی روز توبہ کرے گا، میرے راستے پر آ جائے گا۔ اسے اتنی محبت ہے ہمارے ساتھ۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حدیث قدسی میں، دوسری وہ ہستی ہیں جن کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب محشر کے روز نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور سارے نفسا نفسی کا شکار ہوں گے، تو میری اسلامی بہنوں واحد ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، جو تڑپ رہی ہوگی، ترس رہی ہوگی، کس کی خاطر کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو میری اسلامی بہنوں، ماں باپ کا یہ رتبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے بعد تیسری ہستی ہے تمہارے ماں باپ۔ تم چاہے اپنے ماں باپ کی جوتیاں چک میں اٹھا کے پھرو اور کہو کہ تم نے ان کا حق ادا کر دیا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تم نے ان کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو فرمایا اللہ نے لیکن جاری ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اسے فرماتے ہیں حدیث قدسی۔ تو ماں باپ کا یہ رتبہ ہے، ماں باپ کا یہ درجہ ہے، اور جن کے ماں باپ، میرے جیسی کتنی بد نصیب بہنیں جن کی مائیں نہیں ہیں، اور کتنے ایسے بھی بد نصیب جن کے باپ بھی نہیں ہوتے، جن کے دونوں نہیں ہوتے۔ اور میرے میاں اکثر کہتے رہتے ہیں ہائے اماں ہائے ابا، کہیں بھی جائیں تو بس ماں باپ کے بنا یہ دنیا کھوکھلی سی لگتی ہے، کنگال سی لگتی ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتوں کا خیال رکھو، ان کے ناتوں کا خیال رکھو، ان کے بہن بھائیوں کا خیال رکھو، ان کی اولادوں کا خیال رکھو۔ جہاں جہاں وہ صدقات کیا کرتے تھے وہاں تم بھی صدقات کیا کرو، جہاں وہ دوستی رکھتے تھے وہاں تم بھی دوستی رکھو، جہاں وہ کسی کا خیال رکھا کرتے تھے چاہے چھپ چھپا کے چاہے برملا، تو تم بھی ان کا ویسے ہی خیال رکھا کرو۔ تو میری اسلامی بہنوں، اللہ رب العزت سے دعا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ میری کوشش ہے میرے مدرسے سے جو بچہ پڑھ کے جائے وہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، نماز پڑھے تو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، قرآن پڑھے تو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، سچ بولے تو اپنے ماں باپ کو اجر و ثواب پہنچائے، سکون میسر کرے اپنے ماں باپ کو اس جہاں کا ہر جہاں کا، اس زندگی کا ہر زندگی کا۔ ہم نے اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جانا، کوئی پیسہ کوئی ترکہ کوئی چیز نہیں لے جانی، لے جانا ہے تو صرف اور صرف حق اور سچ لے جانا ہے۔ اور میرے رب کریم کا وعدہ ہے جو میرے راستے میں 1 مرتبہ دیتا ہے میں اللہ اس کو 10 مرتبہ واپس کرتا ہوں، میں اللہ اس کو، یہ تجارت ہے۔ میں پھر وہی بات کرتی ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کنواں، جس کنویں سے لوگ آ کے پانی بھرتے ہیں اس کنویں کا پانی اور بڑھتا چلا جاتا ہے، جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ کنواں خالی ہو جاتا ہے، وہ بالکل بدبو والا پانی بن جاتا ہے، اسے کوئی پی بھی نہیں سکتا، رکھ کر وہ سوکھ جاتا ہے۔ یہ میرے رب کریم کا نظام ہے، جو دینے والا ہوتا ہے اللہ اس کو ایسے رنگ لگاتا ہے کہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن جس نے دینے سے اپنا ہاتھ روک لیا اللہ نے اپنی نعمت اور اپنی رحمت کی اس پر سے روک لیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہمیں قرآن پاک سمجھ کے پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں کی عزت کا کلام سنانا چاہتی ہوں، آپ سب کی توجہ مرکوز ہے، مل کے پڑھ لیجئے گا درود و سلام بطور خراج عقیدت اور تحسین، تاکہ اللہ اس کا احصال ثواب بھی ہمارے ماں باپ تک پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरी अपनी लिखी हुई कलाम माँ बाप की इज्जत में अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अम्मी जान तलक इसका साले सवाब पहुँचे और अल्लाह हमें अपने माँ बाप के रिश्ते संभालने की तौफीक अता फरमाए। बेटा आप लोग चुप करके बैठे हैं, सारे बच्चे चुप करके बैठे हैं। बाबुला बाज न कोई सहारा ते मामा ने ठंडिया छावा बस दे रमन माली सब दे ते कभी ना लड़ खिजाना। आमीन। मैं भी माह चैन करार वे, मैं भी माह चैन करार वे तेहे बाबुल मिठड़ी बहार वे तेहे बाबुल मिठड़ी बहार वे मैं भी माह चैन करार वे। रब आप विच कुरान दसा मेरे बाद करम है मापियां दा। रब आप विच कुरान दसा मेरे बाद करम है मापियां दा। कदी उस न कमी नो जान के कदी उस न कमी नो जान के मेरी माह चैन करार वे। सोने मदनिए आप फरमाया करनी दा रुतबा उच्च आया है। सोने मदनिए आप फरमाया करनी दा रुतबा उच्च आया है। अल्लाह बादशाह करदा है प्यार दे अल्लाह बादशाह करदा है प्यार दे बन इन्हां दा फरमा बतार दे बन इन्हां दा फरमा बतार दे तेहे बाबुल मिठड़ी बहार दे तेहे बाबुल मिठड़ी बहार दे मेरी माह चैन करार दे। पेका सजदाए मामा दुशान नाल घर वसदाए बाबुल दी जान नाल। पेका सजदाए मामा दुशान नाल घर वसदाए बाबुल दी जान नाल। पिया कलियां ने बाजी हाँ दे पिया कलियां ने बाजी हाँ दे मेरी माह चैन करार वे। वीरानो चेत करांदियां ने पियां दी ईद सजांदियां ने। वीरानो चेत करांदियां ने पियां दी ईद
سجا دیا نے کتھے رسنا جان نیاڑیاں کتھے رسنا جان نیاڑیاں میری ماہ چین قرار وے. اور جب باپ کی محبت کی بات آئے تو تیرا تے جان لٹاؤندا اے ہر حال وچ ساتھ نبھاؤندا اے تیرا تے جان لٹاؤندا اے ہر حال وچ ساتھ نبھاؤندا اے پتراں دا دادلا یار وے پتراں دا بابلا یار وے میری ماہ چین قرار وے. جد ٹر جاندیاں نے ماما تے کوئی پوچھدا نہیں تیاں دا حال وے جد ٹر جاندیاں نے ماما تے کوئی پوچھدا نہیں تیاں دا حال وے کہ تو کا ماں پیاں نال وے کہ پیکا ماں پیاں نال وے شالا بس در وے بیڑا ماں پیاں دا شالا بس در وے بیڑا ماں پیاں دا بابل دی مٹھڑی بہار میں بابل دی مٹھڑی بہار میں شالا بس در وے بیڑا ماں پیاں دا. آمین یا رب العالمین. سرکار